اقرا کی زندگی ایک ایسی تاریک کھائی میں گر چکی تھی جہاں ہر طرف خوف چھایا ہوا تھا۔ اس رات جب چڑیل نے اس کے جسم پر زہریلی دھوپ سے گہرا زخم چھوڑا تھا، اس کی آنکھوں سے خون بہہ نکلا تھا اور اس کے دماغ میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جو اس کی عقل کو کھا رہی تھی۔ اس کی چیخیں اب گھر کے ہر کونے سے گونجتی تھی اور اس کی ماں رخسانہ بیگم اپنی بیٹی کی اس تباہی کو دیکھ کر راتوں کو آنسو کے سمندر میں ڈوب جاتی تھی۔ اقرا راتوں کو اپنے بستر سے اٹھتی، دیواروں سے سر ٹکراتی، اپنے بال نوچتی اور کبھی اپنا چہرہ نوچتے ہوئے چیختی، جیسے کوئی اندرونی عفریت اسے نگل رہا ہو۔ رخسانہ بیگم ہر رات اس کے سرہانے بیٹھ کر دعائیں مانگتی، لیکن اقرا کی آنکھوں میں اب کوئی روشنی نہ تھی۔ وہ ایک خوفزدہ روح بن کر رہ گئی تھی۔ رخسانہ بیگم نے اقرا کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اسے شہر کے ہر عالم، ہر ڈاکٹر اور ہر روحانی معالج کے پاس لے گئی، لیکن اکثر عالم جعلی نکلے، جنہوں نے پیسوں کے عوض جھوٹے تعویذات اور جھوٹی دعائیں دی۔ ان جعلی عالموں کی وجہ سے چڑیل کا سایہ اقرا پر اور بھی مضبوط ہو گیا۔ ایک جعلی عالم نے دعویٰ کیا کہ وہ اقرا کو ٹھیک کر دے گا۔ اس نے ایک عجیب سی رسم کی جس میں اس نے اقرا کے سر پر ایک کالا تیل ڈالا اور عجیب سے منتر پڑھے، لیکن رسم کے بعد اقرا کی چیخیں اور بلند ہو گئی اور اس کے جسم سے ایک عجیب سی بو اٹھنے لگی، جیسے کوئی چیز جل رہی ہو۔ رخسانہ بیگم نے اس عالم کو گھر سے نکال دیا، لیکن تب تک نقصان ہو چکا تھا۔ چڑیل کا سایہ اقرا کے وجود میں گہرائی تک سمایا ہوا تھا۔ کئی مہینوں کی ناکامیوں کے بعد رخسانہ بیگم کو ایک سچے عالم، بابا خیر الدین کا پتہ ملا، جو شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ اپنی سادگی اور ایمانداری کے لیے مشہور تھے۔ رخسانہ بیگم اقرا کو لے کر ان کے پاس پہنچی۔ بابا خیر الدین نے اقرا کو دیکھتے ہی کہا، یہ کوئی معمولی سایہ نہیں بچی، یہ ایک پرانی اور طاقتور چڑیل ہے جو اس لڑکی کی روح سے جڑ چکی ہے۔ جعلی عالموں نے اس کے تعویذات سے اس کی طاقت کو اور بڑھا دیا۔ انہوں نے کئی راتوں تک دعائیں پڑھی، قرآن کی آیات سے اقرا کے گرد ایک روحانی حفاظتی دائرہ بنایا اور اسے پاک کرنے کی کوشش کی، لیکن چڑیل کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بابا خیر الدین بھی اسے مکمل طور پر آزاد نہ کر سکے۔ انہوں نے رخسانہ بیگم سے کہا، آپ صرف اللہ کی رحمت اور صبر ہی اسے بچا سکتا ہے۔ اسے وقت دو اور اس کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے اسے قرآن سے جوڑو۔ دوسری طرف عامر کی زندگی ایک ایسی ویرانی میں ڈوب چکی تھی جہاں ہر لمحہ خوف سے بھری تھا۔ اس کے فلیٹ میں ہونے والے خوفناک واقعات نے اسے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، آنکھیں گہرے سیاہ گڑھوں میں دھنس گئی تھی اور اس کی ہر سانس خوف سے لرزتی تھی۔ اس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور اس کی زندگی اب ایک نہ ختم ہونے والی ڈراؤنے خواب کی طرح تھی۔ نادیہ، اس کی بہن، جو اس کی بے بسی کو دیکھ کر اپنی نیند کھو چکی تھی، ہر وقت اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے دل میں گہرا خوف تھا کہ وہ اس لڑائی میں ہار جائے گی۔ ایک رات جب شہر پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، نادیہ اپنے کمرے میں ایک عجیب سی آواز سے جاگ اٹھی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بھاری زنجیریں زمین پر گھسیٹ رہی ہو، اور اس کے ساتھ ایک دھیمی خوفناک ہنسی کی آواز تھی۔ نادیہ نے فوراً عامر کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا دل دہل گیا۔ عامر اپنے بستر پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مکمل طور پر سفید ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک سیاہ پتھر تھا جس سے ایک ہری روشنی نکل رہی تھی۔ اس روشنی کے ساتھ کمرے کی دیواروں پر عجیب سے سائے ناچ رہے تھے، ایک عورت کی شکل کے سائے جن کے چہرے پر کوئی ناک یا منہ نہ تھا، صرف دو چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں۔ نادیہ نے چیخ کر عامر کو بلایا، عامر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن عامر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ اچانک وہ پتھر اس کے ہاتھ سے گرا
اور اس سے خوفناک آواز بلند ہوئی جیسے ہزاروں درندوں کے پاؤں زمین پر پڑ رہے ہوں۔ اس سے پہلے کہ نادیہ کچھ کر پاتی، کمرے کی کھڑکی اچانک کھل گئی اور ایک گہرا اصرف دھواں اندر آیا۔ اس دھوئیں سے چڑیل کی شکل نمودار ہوئی، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کی سرخ آنکھیں جیسے عامر کی روح کو چھید رہی تھی۔ چڑیل نے خوفناک ہنسی اور کہا، وہ میرا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے ایک سیاہ دھوپ نکل کر عامر کے سینے پر لگی۔ عامر کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی اور اس کے جسم سے ایک عجیب سی روشنی نکلنے لگی۔ نادیہ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، چڑیل نے عامر کا ہاتھ پکڑا اور اسے دھوئیں کے ساتھ کھڑکی سے باہر کھینچ لیا۔ نادیہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن جب وہ باہر پہنچی تو نہ عامر تھا نہ چڑیل، صرف ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی۔ عامر اس رات غائب ہو گیا اور اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اسی رات اقرا کے گھر میں بھی ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اقرا اپنے بستر پر لیٹی تھی، لیکن اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، لفظ جو نہ کوئی معنی رکھتے تھے نہ کوئی ترتیب۔ اچانک اس کی چھت سے ایک عجیب سی چیز نکلنے لگی، ایک گاڑھا سرخ دھواں جو جیسے جیسے نیچے آتا اس سے ایک عجیب سی بو اٹھتی تھی۔ وہ دھواں زمین پر پہنچا اور ایک عورت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور اس کے ہاتھوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ یہ چڑیل تھی جو اب اقرا کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے گہری سیاہ روشنی نکل کر اقرا کے پیشانی پر پڑی۔ اس دھوپ نے اقرا کے دماغ میں ایک ایسی آگ بھڑکا دی کہ اس کی چیخ اس کے گھر کے ہر کونے میں گونج اٹھی۔ اس کے ذہن میں عجیب سے مناظر چلنے لگے، جہاں دیواروں سے خون رستا تھا اور چڑیل اسے اندر دھکیل رہی تھی۔ وہ مناظر اس کے دماغ میں بار بار دہرائے جاتے ہیں اور اقرا کے ہاتھ پاؤں کھول کر ہلنے لگی۔ اس کی آنکھیں اب خالی ہو گئی اور وہ ہر وقت بڑبڑاتی رہتی، وہ میری روح چاہیے۔ اس کی ماں نے اسے روک کر گلے لگایا، لیکن اقرا اسے دھکیل کر دور ہو گئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر چیخنے لگی۔ چڑیل نے ایک خوفناک ہنسی اور کہا، تم میری راہ میں آئی، لیکن اب تمہارا ذہن میرا ہے، وہ میرا ہے اور اسے میں لے جاؤں گی۔ اس کی آواز جیسے زمین کے اندر سے آ رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ اقرا کا جسم لرزتا رہا۔ اچانک چڑیل غائب ہو گئی، لیکن اقرا کا دماغ اب اس کے قبضے میں تھا۔ وہ ہر رات اپنے کمرے میں چیختی، اپنے بالوں کو نوچتی اور کبھی کبھار ایسی باتیں بولتی کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ رخسانہ بیگم نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ اقرا کا دماغ اب ٹوٹ چکا ہے۔ اسے کراچی کے ایک دور دراز پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزارنے لگی۔ عامر کی کہانی ایک سیاہ راز بن کر رہ گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد نادیہ نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے عامر کو آخری بار شہر کے کنارے ایک ویران گلی میں دیکھا تھا، جہاں وہ ایک عجیب سی عورت کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ عورت اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندھیرے میں کھینچ کر لے گئی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو نہ عامر تھا نہ عورت۔ نادیہ نے اس پلیٹ کو چھوڑ دیا اور اپنے پرانے گھر منتقل ہو گئی، لیکن وہ راتوں کو اب بھی عامر کی آخری مسکراہٹ کو یاد کر کے سہم جاتی ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2 سال بعد بابا خیر الدین کی دعاؤں اور رخسانہ بیگم کی مسلسل کوششوں سے اقرا کی حالت میں حیرت انگیز بہتری آنے لگی۔ اس کی چیخیں کم ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک لوٹنے لگی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے بتایا کہ اس کا دماغ اب ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ رخسانہ بیگم نے اقرا کو گھر واپس لایا اور اس کی زندگی کو دوبارہ سنوارنے کے لیے اس کا رشتہ ایک نیک دل حافظ قرآن سے طے کیا گیا۔ وہ شخص نہ صرف قرآن کی تلاوت سے اقرا کو سکون دیتا تھا، بلکہ اس کے دل کے زخموں کو بھی بھرتا تھا۔
شادی کے چند سال بعد اقرا کے گھر تو معصوم بچوں کی ہنسی گونجنے لگی۔ اس کی زندگی اب ایک نئی امید سے روشن تھی، لیکن اس کے دل میں چڑیل کا وہ خوفناک سایہ اب بھی کہیں گہرائی میں موجود تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غیر فطری طاقتوں سے کھیلنا انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اقرا کی نجات اس کے ایمان اور صبر کی بدولت ممکن ہوئی، جبکہ عامر کی خواہشات اور لاپرواہی نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک خوفناک انجام تک پہنچا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں توازن اور دینداری ضروری ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی کا امکان ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ یہ تھی اس کہانی کی آخری قسط۔ اس کے جو 2 باقی قسط ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ ادھر سے جا کے پوری سٹوری سن سکتے ہیں۔ اگر کہانی پوری سنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔